اعمش کے دو شاگرد وکیع اور ابو معاویہ کی سندوں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ الفاظ ابو معاویہ کے شاگرد یحییٰ بن یحییٰ کے ہیں کہ ان یعنی سلمان رضی اللہ عنہ سے طنزاً کہا گیا، تمہارے نبی نے تم لوگوں کو ہر چیز کی تعلیم دی ہے، یہاں تک کہ قضاء حاجت کے طریقے بھی؟ کہا، انہوں نے جواب دیا، ہاں ہمیں سب کچھ سکھایا ہے۔ آپ نے ہمیں منع فرمایا ہے ہم پاخانے یا پیشاب کے وقت قبلے کی طرف رخ کریں، یا دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، یا استنجے میں 3 پتھروں سے کم استعمال کریں، یا ہم گوبر یا ہڈی سے استنجا کریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 606۔ اعمش کے ایک اور شاگرد سفیان نے ان سے اور منصور سے، ان دونوں نے ابراہیم سے، انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے، انہوں نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، مشرکوں نے ہم سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا ساتھی ہر چیز سکھاتا ہے، یہاں تک کہ تمہیں قضاء حاجت کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں انہوں نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم میں سے کوئی اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرے یا قبلے کی طرف منہ کرے، اور آپ نے ہمیں گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے روکا ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے تم میں سے کوئی 3 پتھروں سے کم کے ساتھ استنجا نہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 607۔ ابو زبیر نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہڈی یا لید کے ذریعے سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 608۔ زہیر بن حرب اور ابن نمیر دونوں نے کہا، ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث سنائی، نیز یحییٰ بن یحییٰ نے ہمیں حدیث سنائی، الفاظ انہی کے ہیں۔ کہا، میں نے سفیان بن عیینہ سے پوچھا، کیا آپ نے زہری سے سنا کہ انہوں نے عطا بن یزید لیثی سے، انہوں نے حضرت ابو ایوب سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضاء حاجت کی جگہ پر آؤ تو نہ قبلے کی طرف منہ کرو اور نہ اس کی طرف پشت کرو، پیشاب کرنا ہو یا پاخانہ، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کیا کرو۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم شام گئے تو ہم نے بیت الخلا قبلہ رخ بنے ہوئے پائے، ہم اس سے رخ بدلتے اور اللہ سے معافی طلب کرتے تھے۔ سفیان نے کہا، ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 609۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کی جگہ پر بیٹھے تو نہ قبلے کی طرف منہ کرے اور نہ ہی اس کی طرف پشت کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 610۔ یحییٰ بن سعید نے محمد بن یحییٰ سے، انہوں نے اپنے چچا واسع بن حبان سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنی پشت قبلے کی طرف لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں نے اپنی نماز پوری کر لی تو اپنا پہلو بدل کر ان کی طرف منہ کر لیا، تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کچھ لوگ کہتے ہیں جب تم قضاء حاجت کے لیے بیٹھو، جو بھی ہو، قبلے کی طرف اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھو۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حالانکہ میں گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ قضاء حاجت کے لیے 2 اینٹوں پر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 611۔ محمد بن یحییٰ بن حبان نے اپنے چچا واسع بن حبان سے، اور وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں اپنی بہن یعنی ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تھے، شام کی طرف رخ، قبلے کی جانب پشت کیے ہوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 612۔ حمام نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے اپنے والد حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، ابو قتادہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی پیشاب کرتے وقت اپنا عضو خاص دائیں ہاتھ میں نہ پکڑے، نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، اور نہ پانی پیتے وقت برتن میں سانس لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 613۔ ہشام دستوائی نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے اپنے باپ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بیت الخلا میں داخل ہو تو اپنا عضو خاص اپنے دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 614۔
ایوب نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے اپنے والد حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی برتن میں سانس لے یا اپنی شرمگاہ کو اپنا دایاں ہاتھ لگائے یا اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 615۔ ابو احوص نے اشعث سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے مسروق سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو وضو میں جب آپ کنگھی کرتے تو کنگھی کرنے میں، اور جب آپ جوتا پہنتے تو جوتا پہننے میں دائیں طرف سے آغاز کرنا پسند فرماتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 616۔ اشعث کے ایک دوسرے شاگرد شعبہ نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام معاملات میں اپنے جوتے پہننے، اپنی کنگھی کرنے اور اپنے وضو کرنے میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا پسند فرماتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 617۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دو سخت لعنت والے کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول، سخت لعنت والے وہ دو کام کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان لوگوں کی گزرگاہ میں یا ان کی سایہ دار جگہ میں جہاں وہ آرام کرتے ہیں قضاء حاجت کرتا ہے، یعنی لوگ ان دونوں کاموں پر اس کو سخت برا بھلا کہتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 618۔ خالد حذا نے عطا بن ابی میمونہ سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک احاطے میں داخل ہوئے اور آپ کے پیچھے ایک لڑکا بھی چلا گیا جس کے پاس وضو کا برتن تھا، وہ ہم میں سب سے چھوٹا تھا، اس نے اسے ایک بیری کے درخت کے پاس رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کی اور پانی سے استنجا کر کے ہمارے پاس تشریف لائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 619۔ دو مختلف سندوں سے شعبہ سے روایت ہے، انہوں نے عطا بن ابی میمونہ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے خالی جگہ جاتے تو میں اور میری جیسا ایک لڑکا پانی کا برتن اور ایک نیزہ اٹھاتے اور دور تک آپ کا ساتھ دیتے اور آپ پانی سے استنجا کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 620۔